بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ضرور کہیں گے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، بس آپ جلدی سے اگلی کہانی سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا آپ وہ بتائیں۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قصہ سنا دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں، یہ جھوٹی داستان انہوں نے سنا رہی ہے، اور انہوں نے صبر کر لیا، تو اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتا دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور وہ کنواں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا، آپ نے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی پانی نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا تو وہ پانی میں گر پڑے اور پھر تو ڈوب جاتے، لیکن پانی نہیں تھا۔ البتہ ایک کنویں سے جو پانی نکالنے والا برتن ہوتا ہے جو رسی کے ساتھ لٹکا کر نیچے گیا ہوتا ہے کنویں کی تہہ میں، اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت پانی بھی ہو، کیچڑ ویچڑ ہو، لیکن انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور کوشش کی ہوگی باہر نکلنے کی۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن یوسف سے باہر نہیں نکلا گیا۔ اب وہ کنویں میں سارا دن رہے ہوں گے، اس وقت تک تو ظاہر رہے ہوں گے جب تک ان کے بھائی وہاں ہوں گے۔ جب ان کے بھائی چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دن یہ واقعہ ہوا ہو یا اسی دن کا واقعہ ہوا ہو کہ ایک قافلہ آیا اور ان کو پانی کی تلاش تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، ظاہر راستے میں تھا یہ کنواں، تو وہ ڈول انہوں نے دیکھا کہ رسی بھی ہے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ پانی ہوگا اس کے اندر، تو یا انہوں نے جھانکا بھی ہوگا، تو انہوں نے دیکھا پانی جو نکالنے والے بندے نے کہ ایک لڑکا ہے بیچ میں، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود تو نہیں نکل سکے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے قافلے والوں نے ان کی مدد کی ہوگی اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آ گئے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ واہ واہ بہت اچھا کہ آپ مجھے اب گھر چھوڑ دیں، لیکن جناب ایسا نہیں ہوا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ جنگ ہوئی، وہاں سے جو لوگ ہارے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، یا جیسے جانور پکڑے جاتے ہیں ایسے انسانوں کو کہیں سے پکڑ لیا اور اس کو آگے بیچ دیا۔ تو بڑی یہ ایک تجارت اس زمانے میں ہوتی تھی، انسانوں کو پکڑنا، ان کو قید میں رکھنا، ان کو آگے بیچنا، ان سے کام لینا، ان سے مختلف مزدوریاں کرانا، یہ بھی اس زمانے کا ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ کام تھا۔ تو انہوں نے تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو بیچیں گے۔ یوسف بڑے خوبصورت نوجوان تھے اور اپنے بھائیوں سے بھی اور عام لوگوں سے بھی وہ بہت زیادہ صحت مند، خوبصورت، اور لگتا تھا کہ یہ بڑا ذہین، فتین اور نوجوان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے تو ہمیں بہت اچھے دام ملیں گے۔ بڑے خوش ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ پکڑ لیا، باندھ بھی لیا ہوگا کہ اس کو ہم نے بیچنا ہے، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کی اچھی قیمت ملے گی۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور چلے گئے۔ جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی جو جہاں وہ جا رہے تھے وہ مصر، جو جس کو ہم آج ایجپٹ کہتے ہیں، وہاں پر وہ چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اس زمانے میں ہر شہر میں بڑا جو شہر ہوتا تھا اس میں جس طریقے سے جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں نا، ایسی انسانوں کی منڈیاں ہوتی تھیں۔ وہاں پر عورتیں، بچے، نوجوان، جوان یہ بکتے تھے غلام کے طور پر، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جو قیدی ہے وہ بک جائے، کسی کو کوئی اغوا کر کے لایا تو وہ بک جائے۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک غلام کو ایک شخص پسند نہیں کرتا یا وہ کہتا ہے کہ اس کو بیچ کر میں پیسے لوں گا، اس کو ان کے پہلے سے غلاموں کو بھی بیچا جاتا تھا اور نئے غلاموں کو بھی بیچا جاتا تھا، تو یہ منڈیاں ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے بہت زیادہ قیمت جو ہے نا وہ لگائی، اس لیے کوئی عام آدمی حضرت یوسف کی قیمت ادا نہ کر سکا۔
تو ایک بادشاہ جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام پوتیفار تھا، وہ وہاں پر آیا اور اس کو بھی غلام کی کہیں ضرورت تھی، یا اس کو پتہ لگا ہو کہ بھی ایک بڑا اچھا اور خوبصورت نوجوان وہاں پر بکنے کے لیے آیا ہے اور کوئی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا، تو وہ بھی اس نے کوئی بندے بھیجے یا وہ خود آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور جو بھی قیمت اس کی انہوں نے مانگی وہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دے دی اور ان کو لے کر گھر چلا گیا۔ یہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اور دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے معلوم نہیں کیوں یہ مشہور کر دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک دن انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، آئینہ دیکھا اور کہا واہ واہ میں کتنا خوبصورت ہوں اور میرا تو کوئی مول ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو غلاموں کی منڈی میں بھیج دیا اور وہاں پر کوئی بھی ان کو خریدنے کو تیار نہیں تھا اور سستے داموں ان کو بیچ دیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے دن سے ہی ایک بہت ہی نیک اور اچھے اخلاق والے انسان تھے، اسی وجہ سے تو ان کے والد جو پیغمبر تھے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ بات نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی مول ہی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مول وہاں پر کوئی ادا نہ کر سکا، وہ اتنے خوبصورت اور اتنے ذہین اور اتنے اچھے لوگوں کو لگے کہ ان کے جو لوگ انہیں فروخت کر رہے تھے وہ انہوں نے بڑی قیمت ان کی مانگی، اور ایک بادشاہ کا وزیر ہی اتنا امیر تھا جو ان کی قیمت ادا کرنے کے قابل تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے مہنگے داموں جو ان سے کہا گیا وہ انہوں نے دی اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جس کا نام زلیخا تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دیکھو نوجوان ہے اور اس کو تم اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرو، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ذہین ہے، فتین ہے اور ہمارے بڑے کام آئے گا۔ ان کو کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بڑا اچھا لگا لڑکا، ایک طرح سے بیٹوں کی طرح لگ رہا ہے، تو آپ اس کو رکھو اور اس سے کام کاج لو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جلد ہی اس گھر پر اپنی ذہانت کا، اپنے اچھے اخلاق کا، اپنی خوبصورتی کا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور سارے لوگ ہی ان کی طرف بہت اچھی نظروں سے دیکھتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس بچے کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہو، دوستی ہو۔ تو جو بیوی تھی نا وزیر کی، پوتیفار کی، زلیخا جس کا ہم نے آپ کو نام بتایا، وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی یوسف کے ساتھ دوستی ہو جائے، لیکن زلیخا جو تھی وہ دوستی ایسی چاہتی تھی کہ جو حضرت یوسف کو پسند نہیں تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بھی وہ کوئی اس طرح کی دوستی کا مطالبہ کرتی تو وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ناراضی شو کرتے۔ اب ظاہر غلام تھے، وہ کوئی اس طرح کی بات تو ان کو جھڑک تو سکتے نہیں تھے، کوئی لڑائی تو لڑ نہیں سکتے تھے، تو بس کہتے کہ نہیں میں ایسی دوستی تم سے نہیں چاہتا، میں نہیں کام کر سکتا۔ لیکن وہ جو خاتون تھی وہ بگڑی خاتون تھی، مطلب کہ امیروں کی وزیر کی بیوی تھی، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کس کی کیسے ہمت ہوئی کہ یہ غلام ہے اور میری بات کو نہیں مان رہا۔ تو اس نے ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ جب کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نہیں، اور وہ ایک طرح سے جیسے بندہ اکتایا ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی دوستی میں آپ سے نہیں کرنے کو تیار۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی انہیں ذرا سختی سے کہا ہوگا، ناگواری سے کہا ہوگا، اور آگے چلے۔ زلیخا تو بڑا غصہ آیا، اس کی ہمت، وہ ان کے پیچھے پڑی اور پیچھے جا کر انہوں نے اس کی قمیض، حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا۔ حضرت یوسف نے دھکا دیا اور آگے چلے گئے، قمیض پھٹ گئی۔ جیسی قمیض پھٹی اور حضرت یوسف آگے دوڑ رہے تھے تو اتنی دیر میں ان کا جو گھر کا مالک تھا، وزیر تھا پوتیفار، وہ آ گیا، اس کے ساتھ کوئی اور مہمان بھی تھا، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زلیخا پیچھے بھاگی جا رہی ہے، پیچھے ہے اور یوسف آگے ہے،
اب زلیخا کو یکدم بہت وہ گھبرائی ہے، یہ کیا ہو گیا، لیکن بڑی مکار عورت تھی، اس نے فوراً شور مچانا شروع کر دیا کہ اپنے خاوند کو نام لے کر اس نے کہا کہ دیکھو یہ لڑکا جس کو ہم نے اتنے محبت اور پیار سے رہا ہے، یہ تو تمہاری بیوی کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے، اور اس نے تو بہت زیادتی کی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنے جا رہا تھا، تو اس کو تو بہت ہی سزا ملنی چاہیے۔ اب یوسف اس کی یہ پینترا جو اس نے بدلا ہے زلیخا نے، بہت حیران ہوا۔ تو پھر کیا ہوا، اس کے لیے آپ کو اس کہانی کی اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت کے لیے ہمیں آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔